بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل آسمانی کتابیں، فرشتوں اور تقدیر کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آسمانی کتابیں۔ سوال: آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں؟ آسمانی کتابوں سے مراد کیا ہے؟ جواب: خدا نے اپنے رسولوں پر جتنی کتابیں اتاری ہیں ان کو آسمانی کتاب یا خدا کی کتاب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبروں پر جتنی کتابوں کو نازل فرمایا ان تمام کتابوں کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے، اور انہیں کلام الہی بھی کہا جاتا ہے، خدا کا کلام، خدا کی کتاب۔ ٹھیک ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے، البتہ 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ حقیقتاً کتنی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی کتابوں کو نازل فرمایا، اس کا صحیح علم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ البتہ 4 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کے نام یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کتاب کس نبی پر نازل ہوئی، کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی، اسے بھی بیان کریں گے۔ دیکھیے سوال: ان کتابوں کے کیا نام ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئیں؟ جواب: نمبر 1، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے توریت، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3، انجیل۔ انجیل بھی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن مجید ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: صحیفہ اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب اور صحیفے کے درمیان کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ جواب: بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں اور چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں۔ سوال: صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب: صحیفوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں۔ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، اور کچھ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ یہاں پہ 3 پیغمبروں کا نام ذکر کیا گیا، ان پر کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی صحیفے نازل ہوئے جن کی تعداد کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ سوال: کیا قرآن مجید کے ساتھ ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کیا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جی ہاں، ایمان سب پر لایا جائے گا، ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے گا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، لیکن اب تو عمل قرآن مجید ہی پر کیا جائے گا۔ ایمان تو تمام کتابوں پر لائیں گے، لیکن عمل صرف اور صرف قرآن مجید کے مطابق کرنا ہے، اس لیے کہ دین اسلام دین ناسخ بن کر آیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ دوسرے جو پہلے کے جو مذہب تھے ان کے لیے دین ناسخ بن کے آیا ہے، یعنی منسوخ کرنے والا بن کے آیا ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کیا قرآن پاک کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن پاک کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے، کسی آیت کو نہیں مانتا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جواب: کافر۔ جو شخص قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتے، ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ سوال: فرشتہ کسے کہتے ہیں؟
جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے۔ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے پیدا ہوئے۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، فرشتے نہ ہی مرد ہیں نہ ہی عورت، ہماری نگاہوں سے غائب ہیں۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے غائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام پر مقرر کر دیا اسی میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس فرشتے کو جس کام میں لگا دیا وہ فرشتے اسی میں لگے رہتے ہیں۔ سب کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ بہت سارے فرشتوں کے کام ہے کہ وہ بندوں کے اچھے برے اعمال لکھیں، کچھ فرشتوں کے کام ہیں کہ وہ روح قبض کریں، اس طرح الگ الگ فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام پر مقرر کر دیا اسی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ فرشتے گناہ سے پاک ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں، تو وہ گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ سوال: فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: ان کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے، البتہ اللہ کے 4 فرشتے بہت ہی مشہور ہیں۔ سوال: وہ 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جو 4 فرشتے مشہور ہیں وہ کون کون سے فرشتے ہیں؟ جواب: اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے احکام کو پیغمبروں تک پہنچایا۔ حضرت جبرائیل امین بہت مشہور فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کام کیا تھا کہ یہ اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کی کتابیں، خدا کے احکام لا کر پہنچایا کرتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی آواز کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، سوائے اللہ کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی فنا ہو جائے گا اور حضرت اسرافیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، اور کس کو کتنی روزی دینی ہے، روزی پہنچانے میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام مقرر ہیں۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مامور ہیں، جنہیں ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ سوال: جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جو فرشتے قبر میں آ کر مردے سے سوال کرتے ہیں، مردے سے کوسچن کرتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جواب: ان کا نام منکر نکیر ہے۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ سوال: جو فرشتے لوگوں کا حساب کرتے ہیں، لوگوں کے اعمال کا حساب کرتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جواب: ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال: کیا فرشتے زمین پر بھی آتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پر روزانہ صبح سے شام تک 70,000، پھر شام سے صبح تک 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک کی بارگاہ میں جانا، وہاں درود و سلام کے لیے پہنچنا، حاضر ہونا، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ فرشتے ہر دن صبح 70,000، شام میں 70,000 فرشتے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، درود و سلام کے لیے آتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا شرک و بدعت نہیں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کے مزار کے لیے جانا، سفر کرنا، یہ بھی منع نہیں، کیونکہ فرشتے ہر دن آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال: جن کون ہے؟ جواب: یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جسے ہم جنات بھی کہتے ہیں۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ جن کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ آگ سے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدل لیتے ہیں۔ جنوں کے اندر یہ پاور ہوتا ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدل سکتے ہیں۔ جن مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ جنات جو ہیں یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن آگ سے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تقدیر کا بیان:
سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہر مخلوق کی نیکی، بدی، اچھائی، برائی اور اس کے تمام چیزوں کے متعلق خدا کے علم میں ایک تفصیل ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی تفصیلی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہر بات ہے، تو اسی تفصیلی علم کو جو ہے تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی بری بات اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، چاہے کوئی اچھی علم ہو بری علم ہو، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔